السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے نبیوں کے قصے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن گنتی کے چند لوگ ایمان لائے، یہاں تک ان کی بیوی اور بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اب تمہارے قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے اللہ کسی کافروں کو زندہ نہ رکھ، سب کو ختم کر دے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میرے آنکھوں کے سامنے تو ایک کشتی بنا، جب کشتی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس پر ہر ایمان والے اور جانوروں کا ایک جوڑا اللہ کے حکم سے سوار ہو جاتا ہے۔ کافروں پر اللہ کا عذاب آنے لگی، بارش برسنے لگے، زمین سے بھی بارش اگلنے لگی، کئی دنوں تک بارش ہوتے رہی، سب کچھ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ایمان لا اور کشتی پر سوار ہو جا، لیکن وہ بولا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور اسی وقت ایک موج آتی ہے اور وہ بھی ڈوب گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 47 میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام کہیں گے یقیناً میرے بیٹے میرے اہل میں سے ہے، میرا صبح تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یقیناً تیرے بیٹے تیرے اہل میں سے نہیں، اس کا اعمال نیک نہیں، تجھے وہ چیز ہرگز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم ہی نہ ہو۔ میں تجھ سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں بھی خسارہ پانے والے میں سے بن جاؤں گا۔ انہی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور ایمان کو ثابت رکھے، اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت دے، اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔